اما بعد فقد قال اللہ تعالی ہم سبحانہ فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین محترم، آیت تطہیر کو اپنے کلام کا سرنامہ بنا کر آیت کی تلاوت کی عزت بھی حاصل کرتا ہوں، اور اصلاً آیت تطہیر سرنامے میں یا خطبے میں اختیار کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ تذکرہ جو ہے وہ صاحبان تطہیر کا ہے۔ جیسے آپ حضرات نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی پروڈکٹ لانچ کیا جاتا ہے تو اس پروڈکٹ کی جو کمپنی ہوتی ہے اس کمپنی کے لیے اور اس پروڈکٹ کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے، کلام کی شکل میں، بیان کی شکل میں، ایڈورٹائز کی شکل میں، تاکہ لوگ اس پروڈکٹ کی طرف اور اس کمپنی کی طرف متوجہ ہوں۔ پروڈکٹ کے ساتھ کمپنی کو بار بار پیشگی اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کا اعتبار پروڈکٹ پہ کمپنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی چائے بنانے والی بہت سی کمپنیاں ہیں، مگر وہ چائے بنانے والی کمپنیاں جو مشہور ہو چکی ہیں اور جن کے چائے کے فلیور پر، چائے کے ذائقے پر استعمال کرنے والوں کو اعتماد ہوتا ہے، تو جب وہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں دکان پر تو کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کمپنی کی چائے دے دیجیے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہر پروڈکٹ میں یہی ہے، صابن میں بھی یہی ہے، چائے میں بھی یہی ہے، کپڑے میں بھی یہی ہے۔ اگر کوئی نہ کہے کہ آپ فلاں کمپنی کی چائے دے دیں، آپ فلاں کمپنی کا صابن دے دیں، تو پھر دکاندار اپنی مرضی سے کوئی بھی اسی کی چیز، یعنی کوئی بھی چائے اٹھا کر دے دیتا ہے۔ پھر جب وہ چائے استعمال ہوتی ہے، وہ صابن استعمال ہوتا ہے اور دیگر اشیاء استعمال ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ یعنی کمپنی بدلنے سے ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، معیار بھی بدل جاتا ہے۔ ہم آیت تطہیر کو سرنامہ بنا کر کمپنی کا بتاتے ہیں کہ یہ کمپنی جو ہے تطہیر والی کمپنی ہے۔ جن ہستیوں کا یہاں تذکرہ ہوگا وہ صاحبان تطہیر سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ صلوات بھیجیے گا باہر۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسے گھروں میں پیدا کیا کہ جب پیدا ہوئے تو جو کان میں اذان آئی وہ علی ولی اللہ والی اذان آئی، جو اقامت آئی وہ علی ولی اللہ والی اقامت آئی۔ اذان تو تمام اذانیں جو ہیں وہ اللہ کی خاطر دی جاتی ہیں، نماز کی خاطر دی جاتی ہیں، مگر ہماری اذان کو ایک فخر حاصل ہے، اور وہ فخر یہ ہے کہ ہماری جو صبح کی اذان ہے وہی ظہر کی اذان ہے،
جو ظہر کی اذان ہے وہی مغرب اور عشاء کی اذان ہے. ہماری اذان نہیں بدلتی. علی ولی اللہ فجر کی اذان میں بھی ہے، علی ولی اللہ ظہرین کی اذان میں بھی ہے، علی ولی اللہ مغربین کی اذان میں بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے. کبھی ہے اور کبھی نہیں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جملے کی ضرورت نہیں ہے. جی چاہے تو آپ کہہ دیجئے، جی نہ چاہے تو آپ اس کو ترک کر دیں. تو ہمارا عقیدہ صبح و شام بدلتا نہیں ہے. جب عقیدہ نہیں بدلتا تو ہمارا عمل بھی نہیں بدلتا اور بدل بھی نہیں سکتا. بڑے فخر سے مسلمان یہ بات کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں مسلمانوں کے 4 مصلی، جو اس بات کی نشانی ہے کہ 4 امام ہیں مسلمانوں کے. جو عام مسلمانوں کے امام ہیں وہ 4 ہیں. ہم کسی کے نہ امام کی توہین کرتے ہیں نہ کسی حاکم کی توہین کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں توہین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو کوئی بھی ہے، چاہے یہ 4 امام ہوں اور چاہے 3 خلفاء ہوں، سب کے سب دروازہ اہل بیت پر سر جھکائے ہوئے ملے. اہل بیت کے سامنے سب کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، اہل بیت کے سامنے سب کا دامن پھیلا ہوا ہے، چاہے وہ ائمہ فقہ ہو اور چاہے وہ خلفاء و حاکمین ہو. سب کا ہاتھ اہل بیت کے سامنے پھیلا ہوا ہے، سب کا دامن اہل بیت کے سامنے پھیلا ہوا ہے، مگر اہل بیت کا نہ دامن کسی کے سامنے پھیلا ہوا ہے نہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلا ہوا ہے. حتیٰ کہ یہ فخر صرف میرے مولا علی کو حاصل ہے. پھر بھی سب مل کر باوا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے. آپ خلفائے اسلام کی بیعت کے واقعات تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں. ہر خلیفہ اسلام نے بیعت طلب کی. خلیفہ اول نے بھی، خلیفہ دوم نے بھی، خلیفہ سوم نے بھی، مگر علی وہ خلیفہ ہے جس نے بیعت طلب نہیں کی. علی نے کسی کے لیے نہیں کہا کہ فلاں کو لے آؤ، اس نے بیعت نہیں کی ہے. بلکہ جب میرے مولا کے گھر کے سامنے مسلمانوں کا اجتماع تھا، آپ تاریخ بھی پڑھیں، نہج البلاغہ بھی پڑھیں، مولا علی کی سیرت بھی پڑھیں، تو تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ اجتماع ایسا تھا کہ مسلمانوں کے ہجوم کا ریلا تھا. ایک طرف سے لوگ آتے تھے اور دوسری طرف سے بھی لوگ آتے تھے. اور تاریخ کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حسنین علیہ السلام اس ریلے میں اتنا زبردست ریلا تھا وہ کہ حسنین علیہ السلام کے استغفر اللہ کچلے جانے کا اندیشہ تھا. تاریخ کا جملہ عرض کر رہا ہوں. یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا. اور مسلمان پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ یا علی ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ کی بیعت کریں. حکومت مل رہی تھی، خلافت مل رہی تھی،
بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑی خلافت تھی، مولا کو تو فوراً حق پیش کر دینا چاہیے تھا. کیا اب تو تم خود ہی آئے ہو، میں تو تمہارے پاس نہیں آیا کہ تم میری بیعت کرو. جب آ گئے ہو تو لو، یہ میرا ہاتھ ہے بڑا ہوا، تم اس پہ بیعت کر دو. مولا نے فوری طور پر اپنا ہاتھ بیعت کے لیے نہیں بڑھایا، بلکہ مولا نے ان بیعت کی گزارش کرنے والے افراد سے ایک سوال کیا. ان سے الٹا پوچھا، واحد خلیفہ اسلام ہے جو بیعت کرنے کے لیے آنے والوں سے سوال کر رہا ہے کہ تم میری بیعت کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ آج تم میری بیعت کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ آج تو میرا ایسا کوئی خاص واقعہ نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ کل جب جیسے آج میں تمہارے لیے خلافت کا سزاوار ہوں، ایسے ہی میں کل بھی خلافت کا سزاوار تھا. تم نے کل مجھ میں کیا کمی پائی تھی کہ جو میری خلافت سے انحراف کیا، میری بیعت سے انحراف کیا، اور آج مجھ میں ایسی کون سی بہتری آ گئی ہے، آج مجھ میں ایسا کون سا اضافہ ہو گیا ہے کہ آج تم میری بیعت کے لیے مچلے ہوئے ہو؟ کسی خلیفہ نے اپنے بیعت کرنے والوں سے یہ سوال نہیں کیا کہ تم میری بیعت کیوں کرنا چاہتے ہو. میرے مولا کے علاوہ علی نے سوال کیا کہ بتاؤ کل مجھ میں کیا کمی تھی اور آج مجھ میں کیا بہتری آ گئی ہے کہ تم میری بیعت کے لیے تیار ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ بدلتا ہے، زمانے کا امام نہیں بدلتا. زمانہ بدلا ہے، دنیا بدلی ہے. اور جہاں تک بیعت طلبی کا معاملہ ہے، اتنی دیر سے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ علی نے تو اپنے لیے بیعت طلب نہیں کی. مسلمان جمع ہو کر آئے علی کو بیعت کے لیے تیار کرنے کے لیے کہ آپ اس وقت مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھال لیں. اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اس وقت بھی بیعت نہیں کی، یعنی تمام مسلمانوں کے اجماع کے بعد بھی علی کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے. ایک دو نہیں ہے، کئی ہیں. اور جیسے چاہنے والوں کو بڑا غصہ ہوتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، اس پیارے انسان سے زیادہ غصہ اس کے چاہنے والوں کو ہوتا ہے. ہر دور ہر زمانے میں ہم بھی جس کو چاہتے ہیں اسے اپنے معاملات پر نہ کبھی غیظ آیا، نہ غضب آیا، نہ غصہ آیا، نہ طیش آیا، نہ جلال آیا. مگر جسے ہم مانتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایک لفظ کہہ دے، صرف ترچھی آنکھ سے اشارہ کر دے، ہم بے بھر جاتے ہیں، پھر ہم قابو میں نہیں آتے. کیوں؟ اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے انسان میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے. تو علی کی بیعت کچھ نے کی اور کچھ نے نہیں کی. تو ایسے لوگ جو علی پہ جان نثار کرنے کو تیار تھے، انہیں وہ لوگ کھٹکتے تھے جنہوں نے علی کی بیعت نہیں کی. جیسے مالک اشتر میرے مولا کے لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے. یعنی میدان جنگ میں جو مالک اشتر کا کمال ہے، وہ ایسا کمال ہے کہ مالک اشتر اس دلیر کا نام ہے جس کو اپنی شجاعت پر یہ ناز تھا کہ میری تلوار آج علی کی تلوار کی طرح چلی ہے. آج میں نے علی کی طرح جنگ کی ہے. جنہیں اتنا فخر تھا
وہ ایک صاحب کو پکڑ کے لائے، مالک اشتر تھے، لہیمن و شہیمن و جسیمن، اور جن صاحب کو پکڑ کے لائے انہیں گردن سے پکڑ کے لائے۔ تاریخ بیان کر رہی ہے کہ مالک اشتر کی انگلیاں اس شخص کی گردن میں گڑی ہوئی تھی اور لا کر مولا علی کے قدموں میں ڈال دیا، جسے مالک اشتر جیسا انسان جھجوڑ کر اور علی کے قدموں میں لا کر پٹک دے، اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ سر جھکائے، کونیوں کے بل، پیٹ کے بل علی کے قدموں میں گرا ہوا ہے، چہرے پہ ہوائیاں جا رہی ہیں، اور امکان وہ یہی سمجھ رہے اپنے طور پر کہ آج تو میں قتل کر دیا جاؤں گا، اور خود مالک اشتر اس بات کے لیے تیار ہیں کہ فلاں ابن فلاں، اگر تم نے آج علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور علی کی سخاوت دیکھیے، علی کی بزرگی دیکھیے، کہ مالک اشتر کیوں جبر کر رہے ہو بیعت کے لیے؟ مجھے اس کی بیعت درکار نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے اس شخص کی بیعت۔ اور بیعت نہ کرنا، میرے مولا نے ایک پورا عظیم فلسفہ بیان کیا اور تاریخ کے چہرے سے نقاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الٹ دیا، ایک اصول بیان کر دیا کہ بیعت نہ کرنا ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ اب آپ میرے مولا کے اس جملے کو جس واقعے پہ منطبق کرنا چاہتے ہیں، صرف آپ ہی نہیں، تمام مسلمانوں کو دعوت دیں۔ بیعت نہ کرنا ایسا کوئی گناہ نہیں ہے کہ بیعت نہ کرنے کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا جائے۔ مالک اشتر، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جب یہاں تک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے تو چند جملے آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں۔ یہ جو میرے کم سن بھائی بیٹھے ہوئے، کم سن بچے بیٹھے ہوئے، یہ کم سن میرا بیٹا کہوں، بھانجا کہوں، بھتیجا کہوں، بڑے شوق سے مجلس سن رہا ہے، ایک ایک جملے کا لطف لے رہا ہے یہ اس کم سنی میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عروج اور کامیابیاں عطا فرمائے، ان کی ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رہیں، ان بچوں کی ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رہیں، ان کے والدین اپنی اولاد کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھیں۔ تو ان کی خاطر عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات نے تو سنا ہوا ہے، جس نے علی کے ہاتھ پر بیعت ٹھکرائی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اس شخص نے، مگر جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، جزاک اللہ، دیکھیں کتنا ذی علم اور ذی شعور مجمع ہے کہ ایک جملے میں آپ اس کردار کو بھی سمجھ گئے اور واقعے تک پہنچ گئے۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، اب یہ حضرت بوڑھے ہو چکے تھے اور عقل بھی ساتھ چھوڑ چکی تھی، کب تک ساتھ دیتی؟ جتنی تھی وہ بھی نہ رہی، تو فارغ ہو گئے۔ مگر ایک بات یاد رہی، وہ کیا تھی کہ رسول نے فرمایا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، یہ حدیث یاد رہی۔ مدینے میں رہتے تھے، حجاج بن یوسف بصرے میں اپنا دربار سجاتا تھا۔ سردیوں کے زمانے میں مدینے سے بصرے پہنچے اور رات کی تاریکی میں حجاج کے دربار پر جا کر جو پہرے دار بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا جاؤ حجاج کو بتاؤ جا کر کہ میں آیا ہوں۔
فلاں ابن فلاں آیا ہوں. سب لوگوں نے بڑھاپے کو دیکھا، ان کے انداز سے سمجھ گئے کہ یہ حاضر نہیں ہے، تھوڑے سے غائب ہے. رات کے اتنے بجے آپ آئے ہیں، خیریت تو ہے، مدینے سے، کیا حاجت ہے آپ کی؟ آپ بتائیں، ہم پوری کر دیتے ہیں. کہ نہیں، مجھے حجاج سے ہی ملنا ہے. پھر اپنے والد گرامی کا نام بتایا. جب والد گرامی کا نام بتایا تو پہرے داروں نے کچھ سوچ بچار کی کہ بھائی یہ تو بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ رکیے، ہم حجاج کو بتاتے ہیں. حجاج لحاف اوڑے ہوئے لیٹا تھا. سردیوں کا زمانہ تھا. خادموں نے، غلاموں نے، پہرے داروں نے جا کر بتایا کہ آنے والا مدینے سے آیا ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. ہم نے بہت اس کو ٹالا. اس نے کہا نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گا، حجاج سے ملاقات کرو، مجھے حجاج سے ہی ملاقات کرو. حاجت پوچھی، ضرورت پوچھی. اس نے کہا کوئی نہ حاجت ہے نہ کوئی ضرورت ہے، صرف میں حجاج سے ملاقات کرنے کے لیے آیا. حجاج پر والد گرامی کے نام کا بھی اثر نہیں ہوا. اس نے کہا ہو گے فلاں کے بیٹے، میں اپنے حرم میں خلل کیوں ڈالوں؟ جاؤ جا کر کہہ دو کہ حجاج تم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. دربان پھر آئے، وہ حجاج کو ہم نے بہت سمجھایا، وہ آپ سے ملاقات کے لیے تیار نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ جا کر حجاج سے کہنا کہ اگر تم نے مجھ سے ملاقات نہیں کی اور میں تمہاری بیعت کیے بغیر مر گیا اور اللہ نے پوچھا کہ تم نے اپنے زمانے کے امام کی بیعت کیوں نہیں کی جو علی کو امام ماننے کو تیار نہیں تھا، وہ حجاج کو امام ماننے کے لیے تیار ہے، بیعت کرنے کے لیے پہنچ گیا، تو میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا کہ میں تو حجاج بن یوسف کو اپنا امام مان کر بیعت کرنے کے لیے گیا تھا، اس نے میری بیعت کو قبول ہی نہیں کیا، تم سے مواخذہ ہوگا، میرے بیعت نہ کرنے کا، میری جاہلیت کی موت کا مواخذہ تم سے ہوگا. حجاج نے کہا کہ چلو اچھا ٹھیک ہے، تم بھیج دو ان کو میرے پاس. علی کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کیا تھا اس شخص نے. یہ آ گئے، حجاج کو سلام کیا. اے حاکم وقت، اے حجاج بن یوسف، تجھے میرا سلام ہو، میں فلاں ابن فلاں مدینے سے تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا کہ ہاتھ تو نہیں نکال سکتا، سردی بہت ہے، یہ لحاف میں سے میں اپنا پاؤں نکال رہا ہوں، تم اس پاؤں پر ہاتھ رکھ کر میری بیعت کر دو. جس نے علی کے ہاتھ پر بیعت ٹھکرائی تھی اسے حجاج کا پاؤں میسر آیا بیعت کرنے کے لیے. صلوات بھیجیے گا وہاں سے. تو جو حق کو ٹھکراتا ہے وہ اس طرح سے بے عزت ہوتا ہے. اگر ہم کے ساتھ رہتے تو یہ حشر نہ ہوتا. آخرت میں جو ہوگا وہ تو آخرت جانے، آخرت کی خبر خدا جانے. مگر آخرت کا پہلا سین تو اللہ تعالیٰ نے یہی دکھا دیا کہ جو علی کے ہاتھ کو ٹھکرا دیتا ہے، جو علی، جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات بڑی زندہ و بیدار سماعتوں کے مالک ہیں، جو علی کے ہاتھ کو ٹھکرا دیتا ہے پھر اسے زمانے کے حاکموں کی ٹھوکریں میں اثر آتی ہے.
علی کے ہاتھ کو ٹکرایا. جھوٹے ظالم مکار سفاک حاکموں کی ٹھوکریں میسر. ہم ان مجلسوں سے اپنی نسلوں کی تربیت اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر تمہیں ظالموں کی ٹھوکروں سے بچنا ہے تو علی علی کرنا سیکھ لو، اس لیے کہ پھر ذمہ دار علی ہے اور علی ادھر ادھر نہیں جانے دیتا. علی تو جیسے گلے کا نگہبان اپنے گلے کو لے کر چلتا ہے، ہمارا امام ایسا ہے. دنیا نے 4 امام فقہ کے بنائے، چاروں کے مصلے کعبے میں موجود ہیں. پہلے امام کے ماننے والے دوسرے امام کی طرح سے یا ان کے ماننے والوں کی طرح سے نماز نہیں پڑھتے، ہاتھ دونوں باندھتے ہیں، مگر ہاتھ باندھنے کے مقام پر ہی اختلاف ہے کہ ہاتھ یہاں باندھیں یا یہاں باندھیں، سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پہ رکھیں یا الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پہ رکھیں. اسی طرح سے پھر اس کے بعد جب تیسرے فقہ کے امام کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو تم دونوں سے مختلف ہیں، ہمارے ہاتھ باندھنے کی جگہ تم دونوں سے مختلف ہے، ہم تو یہاں بالکل حلق کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، تم جانو تمہارا کام جانو. ایک امام کے ماننے والے ایسے ہیں کہ جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، امام مالک کے ماننے والے. امام مالک کے پیروکاران ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، نہ امام ابو حنیفہ کے پیروکاران ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، نہ امام حنبل کے پیروکاران ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، نہ امام شافعی کے پیروکاران ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. ان تینوں کے ماننے والے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور اس میں بھی علیحدہ علیحدہ معاملہ ہے. اچھا یہ تو صرف 4 امام ہیں نا، آپ تصور کریں اگر ان کے 12 امام ہوتے تو کیا ہوتا؟ جب 4 میں اتنے ہاتھ میں جگہ بدل گئی ہیں تو 12 میں تو کان پکڑنے سے بات شروع ہوتی. جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات بھیجیے گا بابا سے بتا. کریں کہ 4 کے بجائے 12 کو مانتے ہیں اور 12 کو ماننے کے باوجود ہمارا مصلی بھی ایک کعبے میں بھی ایک مصلی ہے، ہمارے 12 مصلی نہیں ہیں اور نہ ہماری نماز پڑھنے کے طریقے 12 ہیں. حالانکہ پہلے امام سے لے کر اور آخری امام تک 150 سال کا زمانہ گزرا ہے، مگر 150 سال میں ایک وقت کی نماز ہماری بدلی نہیں. نہ ہمارا طریقہ نماز بدلا، نہ ہمارے نماز کے طریقے بدلے، نہ ہاتھ باندھنے اور نہ باندھنے پر جھگڑے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہم نے پہلے امام کو نماز پڑھتے دیکھا ویسے ہمارے دوسرے امام نے نماز پڑھی، جیسے دوسرے امام نے نماز پڑھی ویسے تیسرے امام نے نماز پڑھی. اور یہ سب کیوں ایک دوسرے کو دیکھ کے نماز پڑھتے رہے؟ اس لیے کہ یہ اس طرح سے نماز پڑھ رہے تھے جس طرح سے رسول اللہ نماز پڑھتے تھے. ہمارے پاس 12 امام ہیں
اور ہم 12 ہی کو امام مانتے ہیں، اور ہر امام کی اطاعت ہم واجبی جانتے ہیں، ہر امام کی معرفت ہم واجبی جانتے ہیں، چاہے وہ امام اول ہو چاہے وہ امام آخر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں رسول نے یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے آخر کا انکار ہمارے اول کا انکار، ہمارے اول کا انکار ہمارے آخر کا انکار، تو اس لیے ہم 12 کو مانتے ہیں، اور یہ 12 اس میں سے ایک رسول کا بھائی ہے اور 11 رسول کے بیٹے ہیں۔ زمانہ کوئی بھی رہا، دور کوئی بھی رہا، حاکم کوئی بھی رہا، خلافت پہ جھگڑا ہو، حکومت پہ جھگڑا ہو، میراث پہ جھگڑا ہو، سب اپنی جگہ، مگر جب حاکم وقت کے سامنے حسن آتے تھے یا حسین آتے تھے تو پہلے کہتے تھے فرزند رسول آپ پر ہمارا سلام۔ سب نے فرزند رسول ہی کہا، اے فرزند رسول آپ پر ہمارا سلام۔ فرزند رسول یہ مسئلہ ہے، فرزند رسول یہ مسئلہ ہے، فرزند رسول کہہ کے مخاطب کرتے رہے۔ فرزند رسول کہہ کے مخاطب کرنا اس بات کی نشانی تھی کہ ان سے بہتر اسلام جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ بھئی آج بھی دیکھیں نا آپ، جب عدالتوں میں یہ جھگڑے چل رہے ہیں اور سیاسی بیان نہ ہو جائے، اس سے بچ کر میں مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں کہ بھئی یہ فلاں صاحب، فلاں جسٹس اور فلاں جسٹس اور یہ اور وہ سب اپنی جگہ، تو ایسے موقعوں پر جب اختلاف بڑھتا ہے تو لوگ ان ججز کی اولادوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ہمارے جج تھے گزشتہ دور میں، اور ان کی بڑی شہرت ہوئی پرویز مشرف کے زمانے میں۔ پرویز مشرف کے خلاف ہو گئے لوگ اس کی وجہ سے، اور جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچے یہ جج صاحب، تو انہوں نے ہر آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ دیا، اور ان کے بیٹے نے جو ہے حدود سے تجاوز کیا۔ اس کی بڑی ویڈیو وائرل ہوئی۔ اب لوگوں نے یہ کہہ کر اس جج کو پکارنا شروع کیا کہ بھئی یہ تو جج بڑا انصاف کا مجسمہ بن رہا تھا، اور اس نے تو خود ہی یہاں تمام انصاف کو ایک طرف کر دیا۔ اور پھر اس کا بیٹے کو دیکھیے آپ، اور پھر نوبت یہاں آئی کہ بیٹے کے اوپر مقدمہ قائم ہو گیا، اور اس نے جج صاحب نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا مقدمہ سنوں گا تو قرآن اپنے سامنے رکھ کر سنوں گا۔ باقاعدہ اخبار میں اور ٹیلی ویژن میں یہ تمام باتیں آئیں کہ بھئی جج صاحب نے کہا کہ میں قرآن کو سامنے رکھ کر پوری اس مقدمے کی کارروائی سنوں گا، تاکہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ میں اپنے بیٹے کے حق میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جج صاحب کو بھی خود اپنے بیٹے پر اعتبار نہیں تھا، مگر رسول کے بیٹے ایسے تھے کہ آج تک دنیا کو رسول کے بیٹوں پر اعتبار ہے۔ صلوات بھیجیے گا باعث میں۔ میں نے آپ حضرات کا غیر ضروری وقت لیا، اور کبھی کبھی کچھ باتیں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو پہنچانا ضروری ہوتی ہیں۔ آپ حضرات مجھے معاف فرمائیے گا، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جوش ملی آبادی کا تذکرہ کم ہوا، جبکہ جوش کے اثر سے ہماری اردو شاعری دور نہیں جا سکتی۔ جوش کا اثر آج تک قائم۔ مرثیے تو مرثیے ہیں، ان کے 8 مرثیے تقریباً، شاید 7 یا 8 مرثیے، اور جو سب سے پہلا مرثیہ تھا وہ انگریز حکومت کے زمانے میں انقلاب اور حسین کے نام سے بہت مشہور ہوا، اور اس کی بہت سی بیتیں، بہت سے بند
میرے بزرگ سامعین کو یاد ہوں گے. مگر جوش نے ایک ربائی کہی جو ربائی آج تک ہر شاعر کا مرکز نظر بنی ہوئی. کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ جو فکر پیش کی جوش نے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، جب انسانیت بالغ نظر ہو جائے گی، فہمیدہ و سنجیدہ ہو جائے گی، تب حسینیت سمجھ میں آئے گی. اور آج بھی شعراء جوش کی اس فکر کو اپناتے ہیں، اس پر مختلف طریقے سے مصرع بندی کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے جوش کے اس خیال کو اپنے شعر میں داخل کرتے ہیں. یہ جوش کی اس ربائی کو دوام کیوں ملا؟ یہ جوش کی اس ربائی کو دوام اس وجہ سے ملا، تمام عالم میں اس وجہ سے مشہور ہوئی کہ جوش نے جس صدق نیت سے یہ 4 مصرے کہے تھے وہ اہل بیت کی بارگاہ میں قبول ہو گئے. اور جب اہل بیت کسی بات کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر شاعر کو ضرورت نہیں پڑتی کہ تم میرے کلام پہ واہ واہ کرو، بلکہ لوگ خود پڑھتے رہتے ہیں اور سر دھنتے رہتے ہیں اور واہ واہ پہنچاتے رہتے ہیں. جس طرح سے جوش ان کی ایک بیت بہت مشہور ہے، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب تک حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا. یہ انقلاب اور حسین کے آخری بندوں میں سے ایک بند کی بیت ہے. اسی طرح سے ایک اور ہمارے استاد شاعر اردو کے جن کا تذکرہ، جن کا نام بھی نہیں آیا گزشتہ 7 مجلس میں، آج 8ویں مجلس ہے، نام بھی نہیں آیا، میری کوتاہی ہے. کل میرے ایک دوست نے مجھے یاد دلایا جو یہاں مجلس سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. مجھے یاد نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس وقت یہاں تشریف فرمائیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو پھر وہ ہاتھ بلند کر کے اشارہ کر دیں کہ میں یہاں موجود ہوں، کیونکہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بزرگ استاد کی یاد دلائی. اور وہ کون ہے؟ وہ ہیں استاد قمر جلالوی. قمر جلالوی کے بہت زیادہ مرثیے نہیں ہیں، قمر جلالوی کے بھی 6 یا 7 مرثیے ہیں، اور ایک ہی کتاب میں یہ تمام مرثیے مذکور ہیں. قمر جلالوی کے مرثیوں سے زیادہ قمر جلالوی کے سلام اور قمر جلالوی کے قطعے مشہور ہوئے، اور سلاموں میں قمر جلالوی کے سلام بہت مشہور ہوئے، قطعوں میں بھی کچھ قطعے بہت مشہور ہوئے. صلوات بھیجیے بآواز بلند. ایک اور صلوات بھیجیے گا بآواز بلند. مہماں سے میزباں کی بات کا آغاز ہے، مہماں سے میزباں کی بات کا آغاز ہے. کہہ رہے ہیں مصطفیٰ یہ گفتگو کیا راز ہے؟ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ یہ گفتگو کیا راز ہے؟ بولنا ہے تجھ کو خالق اپنے ہی لہجے میں بول. بولنا ہے تجھ کو خالق اپنے ہی لہجے میں بول. یہ تو یارب میری پہچانی ہوئی آواز ہے. یہ تو یارب میری پہچانی ہوئی آواز ہے. سلام کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. منتظم کعبے کا آپ پہنچا صفائی کے لیے، منتظم کعبے کا آپ پہنچا صفائی کے لیے. اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے. اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو
خدائی کے لیے ایک اور شعر اس کا پیش کر رہا ہوں اسی سلام کا کہ اے عروس تیغ قاسم رخ سے گھونگھٹ تو اٹھا، اے عروس تیغ قاسم رخ سے گھونگھٹ تو اٹھا، سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لیے، سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لیے۔ اور ایک اور سلام آپ کو یاد دلاؤں استاد قمر جلالوی کا کہ جس کی شہرت اتنی ہے کہ اس کے مصرے آپ کو پہلے ہی سے یاد ہوں گے، اور انشاءاللہ قبولیت سماعت سے بھی یہ مصرے ہمکنار ہوں گے۔ ایک بلند ترین صلوات بھیجیے گا۔ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ اب جو دو مصرے پیش کر رہا ہوں وہ آپ حضرات کی سماعتوں کے لیے یقیناً انتہائی قابل قبول ہوں گے کہ ہم سے قدم چھڑا دے شہ ذی وقار کے، ہم سے قدم چھڑا دے شہ ذی وقار کے، دنیا اسی میں مر گئی سر مار مار کے، ہم سے قدم چھڑا دے شہ ذی وقار کے، دنیا اسی میں مر گئی سر مار مار کے۔ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ جناب علو محمد کے لیے انہوں نے مرثیہ کہا، اس مرثیے کی ایک ہی بیت آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ مرثیے کی نمائندگی بھی ہو جائے اور موضوع کا ایک حق ادا کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں۔ جناب عون اور جناب محمد، جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ ساتھ شہزادی زینب کے لال، دونوں جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے، ان دونوں کو ایک کو مولا عباس نے گھوڑے پر سوار کرایا، دوسرے کو مولا حسین نے گھوڑے پر سوار کرایا۔ آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، میں ان تمام واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف بیت سنا رہا ہوں کہ جب دونوں شہزادے میدان جنگ میں اترے اور ایک نے میمنے کو سنبھالا اور ایک نے میسرے کو سنبھالا، تو دونوں بھائیوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کی۔ اس گفتگو کو قمر جلالوی صاحب نے اپنے مرثیے میں اس طرح سے پیش کیا، بیت پیش کر رہا ہوں، یہ جا کے کہہ دو، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہہ رہا ہے، یہ جا کے کہہ دو شہ ذوالفقار سے پہلے، یہ جا کے کہہ دو شہ ذوالفقار سے پہلے کہ فتح شام کو کرنا ہے رات سے پہلے، کہ فتح شام کو کرنا ہے رات سے پہلے۔ ایک ہمارے بہت بزرگ شاعر جن کا نام اب صرف بزرگوں میں سے کسی کو یاد ہوگا، حضرت محسن اعظم گڑھی، بلند پایا شاعر، اور ان کی ایک مسدس کی طرف اشارہ دیتا ہوں کہ ان کی وہ مسدس چھجن صاحب نے بھی پڑھی اور سچے صاحب نے بھی پڑھی۔ بیت پیش کر رہا ہوں، مطلع کے دو مصرے پیش کر رہا ہوں۔ آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی، زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی۔ یہ بزرگ شاعر جناب محسن اعظم گڑھی صاحب، جن کا سکہ
آج تک مانا جاتا ہے، اور ان کے پوتے رفیق رضوی صاحب اور شفیق رضوی صاحب۔ رفیق رضوی صاحب نے شاعری بھی کی، مرثیے بھی گائے، قصیدے بھی گائے۔ شفیق رضوی صاحب نے خطابت کو اپنایا اور انہوں نے شاعری نہیں کی۔ ان بزرگوں کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ نسلاً بعد نسلاً وہ نام ہمارے بچوں کو یاد رہیں۔ دیکھیں آج بھی جب میر انیس کو گزرے ہوئے 200 سال سے زیادہ ہو چکے، آج بھی میر انیس کے کو موضوع بنا کر پی ایچ ڈی کیا جاتا ہے، مرزا دبیر کو موضوع بنا کر پی ایچ ڈی کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بزرگ شعراء جو ہیں یہ ہماری علمی میراث ہے۔ اچھا، انیس دبیر پر جو پی ایچ ڈی کرنے والے حضرات ہیں وہ صرف شیعہ نہیں ہیں، وہ غیر شیعہ بھی ہیں، بلکہ حتیٰ کہ اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، اور انہوں نے انیس دبیر پر پی ایچ ڈی کیا ہے۔ تو یہ اہل بیت کا احسان ہے اپنے شاعروں پر، اپنا تذکرہ کرنے والوں پر، کہ تم نہیں رہو گے مگر تمہارا تذکرہ ہمارے ذکر کی وجہ سے باقی رہے گا۔ جو تم نے مرثیے ہمارے لیے کہے، جو تم نے شعر ہمارے لیے کہے، وہ تم کو زندہ رکھیں گے۔ اور اب کل مجھ سے کسی صاحب نے کہا کہ آپ نے جب نسیم صاحب کے مسدس پڑھی اور شیریں کی روایت پڑھی تو آپ کو شیریں کی روایت میں بھی نسیم صاحب کی روایت پڑھنا چاہیے تھی۔ بے شک میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں نسیم صاحب کی شیریں کی روایت جو مرثیے میں داخل ہے وہ پیش کرتا، مگر ہر وقت حاضر دماغ نہیں رہتا انسان، اور غلط شعر پڑھنے سے بہتر یہ کہ شعر نہ پڑھا جائے، اس سے کنارہ کر لیا جائے۔ یہ ممبر جو ہے آزمائش کی جگہ نہیں ہے۔ اچھا، ممبر پر غلط شعر پڑھنے سے صرف یہ نہیں کہ مجھے زحمت ہوگی یا سننے والوں کو زحمت ہوگی، بلکہ یہ جو کمسن بچے ہیں جب ان کے ذہنوں میں غلط شعر پڑ جائے گا، وہ اسی شعر کو، کیونکہ ہم فرش ازا پر اس یقین سے آتے ہیں کہ یہاں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ صحیح کہا جاتا ہے، تو وہ اسی آٹھویں مجلس ہے، اور کل میں نے کچھ مرثیہ نگاروں کے مطلع آپ حضرات کو یاد دلائے، جس میں پروفیسر سردار نقوی کا مطلب یاد دلایا تھا۔ مشک و علم کا ذکر وفا کی نماز ہے، ہمت کا تذکرہ ہے مگر دل گداز ہے، ہمت کا تذکرہ ہے مگر دل گداز ہے، الفاظ مختصر ہیں حکایت دراز ہے، الفاظ مختصر ہیں حکایت دراز ہے، عباس پر نبی کے نواسے کو ناز ہے، عباس پر نبی کے نواسے کو ناز ہے۔ ایک بلند ترین صلوات بھیج دیجیے گا۔ عباس شیر حق کی اداؤں کا نام ہے، عباس شیر حق کی اداؤں کا نام ہے، عباس فاطمہ کی دعاؤں کا نام ہے، عباس فاطمہ کی دعاؤں کا نام ہے، عباس ایک نام ہے انسانیت کا نام، عباس ایک نظام ہے اخلاق کا نظام، عباس ایک پیام ہے تہذیب کا پیام، عباس ایک پیام ہے تہذیب کا پیام، عباس ایک امام ہے ایثار کا امام، عباس ایک امام ہے ایثار کا امام۔ یہ سردار نقوی صاحب کے ایک بند مرثیے کا اور 4 مصرع آپ کی خدمت میں پیش کیے۔
دو مرثیے کہے سردار نقوی صاحب نے مولا عباس کے، جس میں سے ایک آپ کی خدمت میں اس وقت اس کا مختصر سا حصہ پیش کیا۔ ایک مرثیے کی بیعت ہے اور وہ حضرت بی بی ام المؤمنین کے خراج تحسین کے لیے، جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جب جناب ام المؤمنین مولا علی کے گھر میں مولا علی کی زوجہ بن کے تشریف لاتی ہیں، اس وقت کی منظر کشی سردار نقوی صاحب کر رہے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ بی بی ام المؤمنین، جن کا نام فاطمہ بنت حسام کلابیہ ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جب علی کی ڈیہڑی تک آئی اور اپنی سواری سے اتری ہیں آپ، تو آپ نے علی کی ڈیہڑی پر پاؤں نہیں رکھا، پاؤں نہیں رکھا، بلکہ رک گئی اور کہا کہ میرا نصیب کہ میں اس دہلیز کو عبور کروں جس دہلیز سے فاطمہ اور فاطمہ کے بچے گزرتے رہے۔ تو پہلے اس دہلیز کی تعظیم ادا کی حضرت بی بی ام المؤمنین نے۔ اس پس منظر میں یہ بیت دو مصرع ملاحظہ فرمائیے گا کہ بیت حیدر میں عجب مرتبہ داں آتی ہے، بیت حیدر میں عجب مرتبہ داں آتی ہے، کربلا تیرے علمدار کی ماں، کربلا تیرے علمدار کی ماں آتی ہے۔ اور کل ہی میں نے تذکرہ کیا مولانا حسن امداد صاحب علی اللہ مقاموں پر، جو عالم بھی تھے اور شاعر بھی تھے، اور عالم ایسے تھے کہ انہوں نے بہار الانوار کی جلدوں کو اردو میں ترجمہ کیا، نہ صرف بہار الانوار کو بلکہ من لا یعذر الفقیہ اور علل الشرائع جیسی دقیق کتابوں کو اردو کے قالب میں ڈھالا وہ، اور انہوں نے بھی مرثیے بھی کہے، بلکہ مرثیہ کا طویل مرثیہ نہیں تھا، مسدس کے چند بند تھے جو انہوں نے کہی، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بلند ترین صلوات بھیج دیجیے گا۔ سب مل کر ایک ایسی صلوات بھیج دیجیے کہ جس سے مجھے اطمینان ہو جائے کہ میں آپ حضرات کی میرا بیان آپ کی سماعتوں پر باہر نہیں گزر رہا ہے اور میں آپ کی سماع خراشی نہیں کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ جو بند میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ آپ کے ذوق سماعت کے عین مطابق ہوں گے۔ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، قرآن کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے۔ کچھ لوگ جلے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، کچھ لوگ جلے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صاحب میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا، دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا، عصمت سے، امامت سے، ولایت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا۔ صلوات بھیجیے گا باؤ سے بلند۔ سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب آئے تطہیر کے سائے میں پلے، سب آئے تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے، اس طرح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے، یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے، جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، یہ نور کے اجساد
اسی گھر میں ملیں گے۔ امکان کی بس آخری سرحد نظر آیا، امکان کی بس آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا۔ ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، سنیے گا اچھے مصرے، ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کے مقدر۔ اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کے مقدر۔ راہب کو کئی لال اسی در سے ملے ہیں، پطرس کو پر و بال اسی گھر سے ملے ہیں۔ صلوات بھیجیے گا باؤ ذرا۔ پطرس کو پر و بال اسی گھر سے ملے ہیں۔ یہ آل محمد ہے، یہ خانہ زہرا کی عظمت ہے کہ یہاں بچے اشاروں میں ملائکہ کو بالوں پر عطا کر دیتے ہیں، بلکہ بچوں نے اشارے بھی نہیں کیے۔ پطرس مشہور ہوا، مگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صرف پطرس کو بالوں پر نہیں عطا کیے، پطرس کو تو عطا ہی کیے، مگر پطرس فرشتوں میں حر کی طرح سے مشہور ہو گیا، جیسے حر مشہور ہو گیا۔ حر سے پہلے بھی بڑوں کی خطائیں بخشی، کئیوں کی خطائیں بخشی، حسین نے، حسین کے گھر والوں نے، مگر جو شہرت ملی وہ حر کو ملی۔ اسی طرح سے حر کی طرح سے پطرس کو شہرت ملی، حالانکہ اپنی خطائیں بخشوانے کے لیے ملائکہ میں سلسائیل بھی آئے، دردائیل بھی آئے، یہ دونوں ملائکہ بھی معذب ہو چکے تھے، اور اسی وقت آئے جب پطرس آیا تھا، جب پطرس زمین سے آسمان کی طرف، فرش سے عرش کی طرف فخر و مباحات کے اشعار پڑھتا ہوا جا رہا تھا، تو ملائکہ نے پوچھا کیا بات ہے، اس بات پہ کیوں اتنا خوش ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا تمہیں پتا نہیں، تم کیا مجھ سے پوچھ رہے ہو کہاں سے آ رہا ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جسے حسین نے بخشا ہے۔ اب میں تم سب سے بلندر ہوں۔ فرشتوں میں شہرت ہو گئی کہ پطرس کی خطا بخش دی حسین نے اور بالوں پر عطا کر دیے، جبکہ حسین کا ہاتھ نہیں لگا پطرس کو، حسین نے ہاتھ نہیں لگایا۔ رسول کے پاس ملائکہ پطرس کو محتاجگی کے عالم میں لے کر آئے، رسول نے پوچھا ہے کہ روئے ملائکہ کیا بات ہے یہ؟ یا رسول اللہ یہ پطرس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بالوں پر جھڑ چکے ہیں، ہم سے کہا کہ چلو تم مجھے حسین سے ملاقات کرانے کے لیے لے جاؤ، شاید میری خطا معاف کر دی جائے، مجھے بالوں پر مل جائیں، میں دوبارہ تمہاری صفوں میں شامل ہو جاؤں۔ دیکھیے حسین کے نام میں کچھ ایسا اثر ہے کہ وہ دوسروں کو مدد کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ یہ ملائکہ تو محتاج نہیں تھے، محتاج تو صرف پطرس تھا، مگر جب پطرس نے حسین کا نام سن کر ان کو کہا کہ تم مجھے حسین کے پاس لے چلو، تو انہوں نے انکار نہیں کیا اور پطرس کو لے کر آ گئے، رسول کے سامنے پطرس کو لا کر ڈال دیا۔ بھئی حسین رسول سے افضل تو نہیں ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ بات، اس میں کوئی ڈرنے کی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ رسول افضل العالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، افضل العالمین ہے۔ حسین کی جو عزت و توقیر ہے وہ رسول کی عظمت کی وجہ سے، رسول نے لعاب دہن چٹا کر حسین کو پالا ہے، اور یہ حسین کی عزت افزائی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ
لوگوں کو تو رسول کی گرد پا نہیں ملی، اور حسین رسول کے کبھی دائیں کندھے پر بیٹھے، کبھی بائیں کندھے پر بیٹھے، اور دائیں اور بائیں کندھے پر تو بیٹھنا علیحدہ بات ہے۔ حسین تو وہ ہیں کہ جو رسول کے عالم سجدہ میں پشت پر جا کر بیٹھ گئے۔ اپنے ان بچوں کی خاطر یہ جملہ صراحتاً عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حسین پشت رسول پر آ کر بیٹھ گئے۔ اچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے گردنیں بھی اٹھا کر دیکھا، گردنیں اٹھا کر دیکھا نا، روایت موجود ہے کہ بھئی رسول نے سجدے کو اتنا طول کیوں دے دیا؟ دیکھا کوئی بچہ ہے جو رسول کی پشت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر یہ بچہ پشت کی طرف سے بیٹھا ہوا ہوتا تو تاریخ میں یہی آتا کہ کوئی بچہ ہے، کوئی بچہ ہے جو رسول کی پشت پر بیٹھا ہوا ہے۔ حسین اس بچپنے میں بھی اتنے سمجھدار تھے کہ ان رسول کے پیچھے نمازیوں کی ذہنیت کو سمجھ رہے تھے۔ اپنا رخ رسول کے سر کی طرف نہیں رکھا بلکہ اپنا رخ نمازیوں کے طرف رکھا، تاکہ جب کوئی نمازی سر اٹھا کر دیکھے تو پہچان جائے کہ رسول کی پشت پر کوئی نہیں ہے، حسین ہے۔ اپنا رخ نمازیوں کی طرف رکھا حسین نے، تاکہ جب کوئی تصدیق کرنا چاہے کون ہے تو نام بتانے کی ضرورت نہ پڑے، مورخ یہ لکھ کر نہ گزر جائے کہ کوئی بچہ تھا وہ آ کر رسول کی پشت پر بیٹھ گیا، ہمیں کیا پتا کس کا بچہ تھا یا وہ بچہ کون تھا۔ حسین نے کہا میں ہوں۔ اسی کو تو کہتے ہیں حجت خدا۔ حجت خدا اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے کسی کی حجت نہ چلے۔ حسین وہ حجت خدا ہے جس نے اپنے نانا کے نمازیوں سے تسلیم کروا لیا کہ جس بچے کی وجہ سے رسول نے اپنے سجدے کو طول دیا وہ کوئی بچہ نہیں تھا، اس بچے کا نام حسین تھا۔ حسین صلوات بھیجیے گا اللہ سے بلا۔ رسول نے کہا جاؤ پطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو، حسین سے نہیں، حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ شبیہ کیوں بناتے ہو؟ ہم نے رسول سے سیکھا ہے۔ اب کتنی تفصیل عرض کروں گا، مجلس کا دورانیہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا۔ آپ حضرات نے بڑی دلجوئی کی اور بڑا میرا دل بڑھایا، اور میں معذرت خواہ ہوں آپ کے ذوق سماعت کی مطابق آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ جزاک اللہ۔ آٹھویں مجلس ہے، ساتویں مجلس ہے، اور 26 سفر ہے، 27 سفر، ساتویں مجلس 27 سفر۔ مصائب کا جملہ شام سے 3 دن کے فاصلے پر اہل بیت، 3 دن بعد اہل بیت کا قافلہ شام کی سرحد پر پہنچ جائے گا۔ اور شام تک جاتے جاتے اہل بیت پر جو مصائب گزرے ہیں ان کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔
حلب ہے ایک مقام شام میں، جہاں امام حسین علیہ السلام کے فرق اقدس کی زیارت گاہ ہے، نہ وہاں سر ہے نہ وہاں کوئی اور نشانی ہے، بس حلب کی اب وہ مسجد بن گیا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی سر وہاں سے گزرا تو وہ عیسائیوں کا چرچ تھا اور وہاں عیسائی پادری رہتا تھا۔ اس عیسائی پادری نے ایک رات پہلے، جب اسیروں کا قافلہ نہیں پہنچا، ایک رات پہلے خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، جناب مریم آئی اور عیسیٰ بھی گریہ فرما رہے ہیں اور جناب مریم بھی گریہ فرما رہے ہیں۔ یہ چرچ کا متولی پادری بے چین ہو گیا، عیسیٰ گریہ فرما رہے ہیں، عیسیٰ کی والدہ بی بی مریم گریہ فرما رہی ہیں۔ گریہ فرماتے ہوئے ایک دفعہ عیسیٰ مخاطب ہوئے، اے ہمارے چاہنے والے، اے ہمارے ماننے والے، کل اس عبادت گاہ کے نیچے سے ایک اسیروں کا قافلہ گزرا، اس قافلے میں سربرینہ بیبیاں ہوں گی، یتیم بچے ہوں گے اور کچھ نیزوں پر سر ہوں گے، اور اس میں نبی آخر محمد مصطفیٰ کے نواسے حسین ابن علی کا سر بھی ہوگا۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ کل جب یہ قافلہ اس عبادت گاہ کے نیچے آئے اور قیام کرے تو حسین کا سر لے لینا اور اس سر کی تعظیم ادا کرنا۔ نبی آخر کے نواسے کا سر خاک و خون میں غلطیدہ ہوگا، خون آلود ہوگا، خاک آلود ہوگا۔ تو میرا چاہنے والا ہے، تو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، جس کو میں نبی مانتا ہوں وہ اس کا نواسا ہے۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو میرے نبی آخر کے نواسے حسین کے سر کو لے لینا، قیمتاً لے لینا، اور پھر اس سر کو صاف کر کے یعنی دھو کر غسل کر کے اس کی زیارت کرنا۔ جب تو اسے اپنے پاس رکھے گا تو رات میں بھی زیارت کے لیے آؤں گا اور میری ماں بھی زیارت کے لیے آئیں گی۔ اور حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم دونوں آئیں گے اور حسین کا سر یہاں رکھا ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین کے نانا نہ آئیں، حسین کے نانا بھی آئیں گے اور حسین کی ماں فاطمہ زہرا بھی آئیں گی۔ تم ہمارا انتظار کرنا، مگر ہمارے آنے سے پہلے سر حسین کو صاف کر دینا، اس کو غسل کر دینا۔ میں 1999 میں اس زیارت گاہ پر گیا اور یہاں ایک شیخ مسلمان اس کا متولی تھا، وہ مسجد بن چکی ہے۔ میں نے خود اس سے یہ پورا واقعہ سنا جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس نے بتایا کہ ایسا ہی ہوا، صبح نمودار ہوئی، بس صبح کا نمودار ہونا تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ وہ پادری اپنے مقام سے اٹھا، کسی بالکونی میں آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا گھوڑے سوار آ رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ دیر بعد ایک قافلہ آیا جس کے اوپر سربرینہ بیبیاں بیٹھی ہوئی، اور اتنی مقدس بیبیاں ہیں یہ کہ انہوں نے اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپایا ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس چادریں نہیں تھیں، پردہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا،
ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے تھے بیویوں کے، گردن کے اوپر بندھے ہوئے تھے، بالوں کو چہروں پر چھپا کر ان بیویوں نے اپنے پردے کا انتظام کیا ہوا تھا، اور ان بیویوں کے اونٹوں کے ساتھ کچھ نیزہ بردار چل رہے تھے، ہر بیوی کے ساتھ کوئی نیزہ بردار تھا۔ یہ عمر سعد کا خاص اہتمام تھا کہ ہر بیوی کے شہید کا سر اس کے اونٹ کے ساتھ چلے، تاکہ جب شہید کا نام لے کر ندا دینے والا ندا دے کہ یہ علی اکبر کا سر ہے، تو ساتھ ہی یہ پتہ چل جائے کہ اونٹ پر جو بیٹھی ہوئی بیوی ہے وہ علی اکبر کی ماں ہے۔ جب کہے کہ یہ عنو محمد کا سر ہے، تو اونٹ پر بیٹھی ہوئی بیوی زینب کا پتہ چل جائے کہ یہ حسین کی بہن زینب کے بچوں کے سر ہیں۔ اسی طرح سے ہر سواری کے ساتھ نیزہ بردار تھے، مگر ایک بہت اونچا نیزہ تھا جو سب سے آگے آگے چل رہا تھا، اور وہ نیزہ آگے ساربان کی پشت پر تھا۔ ساربان آگے چل رہا تھا، نیزہ بردار پیچھے چل رہا تھا۔ جب اس پادری نے یہ منظر دیکھا، بڑا گریہ کیا، اوپر سے نیچے اتر کر آیا۔ کچھ دیر بعد قافلہ روک دیا گیا اور تمام سر دیواروں پر ٹکا دیے گئے یا درختوں پر ٹکا دیے گئے۔ یہ پادری نیچے آیا، پادری نے آ کر قافلے والوں سے پوچھنا شروع کیا کہ حسین کا سر کون سا ہے؟ حسین کا سر کون سا ہے؟ کسی نے بتایا کہ جو سب سے اونچا نیزہ ہے اس پر جو سر ہے وہ حسین کا سر ہے۔ خاک و خون میں غلطیدہ حسین علیہ السلام کا سر اقدس یہ آیا اس سر کے نیزہ بردار کے پاس، کہے اس نیزے کو بلند کرنے والے یہ سر مجھے دے دے، اس کی جو قیمت تجھے درکار ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بڑے غور سے پادری کو دیکھا، سمجھ گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا تم سر لے کر کیا کرو گے؟ کہا کہ تمہیں سے کیا غرض کہ میں کیا کروں گا؟ تم نے نیزے پر نصب کیا ہوا ہے سر، مجھے دے دو۔ کہا نہیں، یہ سر نہیں دیا جا سکتا، کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ سر حاکم شام یزید کو پیش کیا جائے، اور یہ انتظام عمر سعد کے ہاتھ میں۔ عمر سعد ہمارے لشکر کا سردار ہے، اگر تجھے سر درکار ہے تو جا کر عمر سعد سے بات کر لے، وہ راضی ہو جائے گا تو میں یہ سر تیرے حوالے کر دوں گا۔ یہ پادری آیا عمر سعد کے پاس، کہا جو سب سے اونچے نیزے پہ سر ہے وہ سر مجھے دے دو، اس کے عوض تم کوئی مال و دولت لینا چاہو تو جو تم قیمت مانگو گے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ عمر سعد نے 35,000 سونے کے سکوں کے عوض سر حسین اس چرچ کے پادری کو دیا۔ یہ پادری سر لے کر آ گیا، ایک پتھر پر اس نے سر رکھا، اس کو دھونا شروع کیا۔ میں نے خود اس پتھر کی زیارت کی ہے، اور آپ حضرات کو یہ اس لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، نصیحتاً گزارشتاً یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کو حلب کے اس پتھر کی زیارت نصیب ہو تو اس پتھر کو غور سے ضرور دیکھیے، غور سے ضرور دیکھیے گا۔ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس پتھر کو غور سے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حسین کے چہرے اقدس کا جو ایک سائیڈ ہے وہ اس پتھر پر نقش دے چکا ہے، یعنی آپ کو چشم مبارک کا عکس بھی نظر آئے گا، آپ کو مبارک ناک کا عکس بھی نظر آئے گا، آپ کو حسین علیہ السلام کے یہ دونوں ہونٹوں کا عکس بھی نظر آئے گا، حتیٰ کہ ریش مبارک کا عکس بھی نظر آئے گا، اور میرے مولا حسین کی ایک جھلملاتی سی شبیہ آپ کو اس پتھر پہ نظر آئے گی۔ 1400 سال بعد بھی اس پتھر کا مزاج یہ ہے کہ جب وہاں یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور ماتمدار آ کر ماتم کرتے ہیں تو اس پتھر سے خون تازہ جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پادری نے سر لیا مولا حسین کا،
اس پتھر پر رکھا، دھویا، دھونے کے بعد ریت صاف کی، خون صاف کیا، انتظار میں بیٹھ گیا کہ رات ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، رات ہوگی تو حضرت مریم آئیں گی۔ بس ارباب اعضاء، رات کا کوئی پہر گزرا کہ اس نے دیکھا کہ ایک نور کی ہماری اتری، اس میں سے عیسیٰ برآمد ہوئے، اس میں سے جناب مریم برآمد ہوئی، اور انہوں نے سر کو یہ کہہ کر سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، اے ابو عبداللہ، اے حسین، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ حسین علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ حسین نے سلام کا جواب دیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک اور نور کی اماری اتری، اس نور کی اماری سے رسول خدا تشریف لائے، فاطمہ زہرا تشریف لائی، علی مرتضیٰ تشریف لائے، حسن مجتبیٰ تشریف لائے، اس سر کا طواف کرنا شروع کیا۔ ان تمام ہستیوں نے حسین کو سلام کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ حسین کی والدہ گرامی آگے بڑھی، حسین کے سر کو اپنی آغوش میں اٹھایا، پیشانی کو بوسہ دیا، ایک رخسار کو بوسہ دیا، دوسرے رخسار کو بوسہ دیا۔ اب اپنے بابا رسول خدا کی طرف مخاطب ہو کر پکاری، اے بابا، یہی وہ حسین ہے جسے آپ زبان چسایا کرتے تھے، جسے آپ اپنے کندھے پر بٹھا کر پھرایا کرتے تھے۔ اے بابا، یہی وہ حسین ہے جس کے لیے جنت سے حلے آئے تھے۔ آج اس کا بے گور و بے کفن جسم اقدس کربلا میں پڑا ہوا ہے، اور اس کا سر یہاں پتھر پر رکھا ہوا ہے۔ اے بابا، آپ نے کہا تھا میرا بیٹا حسین 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا جائے گا، مگر آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ سر اطہر تن سے ایسے جدا کیا جائے گا کہ ملک کو پھرایا جائے گا۔ اے بابا، میرے حسین کا سر نیزوں پر پھرایا جا رہا ہے، اور میری بیٹیوں کو سر برہنہ پھرایا جا رہا ہے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے زینب، ہائے زینب، ہائے سجاد، ہائے سجاد۔